السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتقوا اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ گزشتہ دنوں سنی جمعیت الاسلام مالیگاؤں کے زیر اہتمام بانی و سربراہ پیر طریقت حضرت صوفی غلام رسول قادری علیہ رحمت و رضوان کے خدمات پر کتاب شائع کرنے کا فیصلہ کیا، جس پر گزشتہ دنوں شہر کی معزز شخصیات و مریدین و خلفاء کے درمیان سنی جمعیت الاسلام کے نمائندہ حضرات، اراکین حضرات نے مشورتی میٹنگ کا انعقاد کیا، جس میں مشورہ ہوا اور حضور صوفیہ ملت صاحب کی وہ خدمات جن کو میں نے ایک جملہ کہا تھا، ایک چھوٹے بچے سے لے کر بستر پر لیٹنے والے بزرگوں تک ان کی خدمات ہمیشہ لوگ دیکھا کرتے تھے۔ انہی خدمات کو کتابی شکل دینے کے لیے سنی جمعیت الاسلام نے کل صحافی حضرات کے ساتھ بھی مشورتی میٹنگ رکھی۔ تمام حضرات کا، تمام مکتبہ فکروں کا، تمام سیاسی، سماجی، فلاحی، تعلیمی اداروں کے نمائندوں کا ہمیں بھرپور حمایت و کوپریٹ آیا۔ اسی سلسلے میں آج الیکٹرانک میڈیا کے درمیان ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں، حضور صوفیہ ملت کو آپ نے کیسا پایا، کس انداز میں پایا، کس کام میں آپ نے حضور صوفیہ ملت کو نمایاں پایا، اسی تعلق سے اپنی تحریر سنی جمعیت الاسلام مالیگاؤں کو دے، تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک گائیڈ لائن کے طور پر سنی جمعیت الاسلام پیش کر سکے۔ آنے والی نسلیں اسے دیکھ کر اپنے مستقبل کی طرف دیکھیں۔ اسی تعلق سے سنی جمعیت الاسلام تمام مکتبہ فکر و سیاسی، فلاحی، تعلیمی تمامی اداروں کے تمام نمائندوں سے گزارش کرتی ہے، اسے بھرپور حمایت دے کر حضور صوفیہ ملت صاحب کی خدمات کو عوام کے درمیان نسل آئندہ کے سامنے لائے، تاکہ تمام لوگ خدمتی کام و فلاحی، تعلیمی، سماجی تمام کاموں میں حضور صوفیہ ملت کو اپنا گائیڈ لائن مانیں۔ اتنی بات کہنی تھی، آپ تمام حضرات آئے، سب کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ گزشتہ لاک ڈاؤن میں ہم نے بہت سی اہم شخصیات کو کھویا ہے، جس میں سے سب سے زیادہ اس شہر کو اگر دکھ ہے تو وہ حضرت صوفیہ ملت صوفی غلام رسول قادری صاحب کے رخصت ہو جانے کا سب کو دکھ ہے، اور جن حالات میں ان کا انتقال ہوا اس نے پورے شہر کو فکر و تشویش میں مبتلا کر دیا، لوگوں میں بے چینی تھی۔ صوفیہ ملت کے اندر کیا تھا؟ سب لوگ بولیں گے کہ انہوں نے قوم کی، ملت کی، سماج کی خدمت کی، اور دینی معاملات میں، ملی معاملات میں، سماجی معاملات میں، پنچایتی معاملات میں، سرکاری معاملات میں، ہر فیلڈ میں انہوں نے لوگوں کی خدمت کی۔ اور سنی جمعیت الاسلام نے یہ طے کیا کہ ان کی خدمات کو ایک دستاویزی شکل میں کتاب شائع کرنا ہے۔ شائع کرنے کا مقصد جہاں پر صوفیہ ملت کی خدمات کو اجاگر کرنا ہے، وہیں پر لوگوں کو یہ پیغام دینا ہے کہ خدمت کرنے کے لیے بہت زیادہ وسائل کی ضرورت نہیں رہتی۔ آدمی کے اندر اگر ارادے ہوں، اگر ان کی نیت ہو، تو اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ میں خاص طور سے بتانا چاہتا ہوں کہ حضور صوفیہ ملت بہت کم عمر تھے، بہت چھوٹے بچے تھے، اس وقت ان کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا تھا۔ ایک یتیم بچہ خود اپنی زندگی کی بنانے اور سنوارنے کی جس کو فکر ہونا چاہیے، مگر انہوں نے اس وقت سے جد و جہد کی، اور ایک طویل مشکل بھرا سفر گزارنے کے بعد وہ اس قابل بنے کہ پورے شہر میں سیاسی لیڈران ہوں، صنعتی لوگ ہوں، چاہے جو سماجی مسائل حل کرنے والے ہوں، ہر ایک کو صوفیہ ملت کے در پر آنا پڑتا تھا۔ تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ سربلندی ملے، کوئی چاہتا ہے
کہ وہ خدمت میں اس کا نام ہو تو اس کو وسائل کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. صوفیہ ملت جیسا عزم و حوصلہ رکھے, یقیناً اس کو کامیابی ملے گی. میری زندگی کا مقصد کہ میں سبھی کے کام آؤں, میں چراغ رہ گزر ہوں, مجھے شوق سے جلاؤ, وہ زندگی صوفیہ ملت نے گزاری ہے, اسی کو ہم کو آگے بڑھانا ہے. السلام علیکم. صوفیہ ملت صوفی غلام رسول صاحب کورونا کے وقت تو جب اس شہر میں زیادہ اموات ہو رہی تھی, اسی وقت تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے جوہر رحمت میں بلایا. صوفیہ ملت صوفی غلام رسول صاحب تمام مکتب فکر کو جوڑنے کے لیے, تمام سیاسی جماعتوں میں کہیں کسی سے بھی کام لینے کے لیے, یا پھر شہر میں کوئی ایسی آفت آ جائے جس کی وجہ سے علماء کرام کو آگے آنا چاہیے, اس وقت تو صوفی صاحب اپنے اپنے طور سے وہ آگے رہتے تھے, اس قوم کی مدد کرتے تھے, چاہے سیاسی معاملہ ہو, چاہے صنعتی معاملہ ہو, یا پھر کوئی سنی دیوبندی یا کوئی مکتب فکر میں کوئی جھگڑا ہو. صوفیہ ملت صوفی غلام رسول صاحب ہر وقت تو کھڑے رہتے تھے. ان کے پاس کتنا بھی بڑا ان کا دشمن ہو, اگر ان کے پاس چلے جاتا تھا تو وہ ان کے لیے کام کرنا شروع کر دیتے تھے, کہ کوئی گلہ شکوہ نہیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے, ان کی بال بال مغفرت فرمائے, اور ایسا نعم البدل اس مالیگاؤں شہر کے دیوے جو اس شہر میں بم بلاسٹ کے بعد کل جماعتی تنظیم بنائے, تمام مکتب فکر کو اکٹھا لے کے پورے دیش میں ایک تاریخ مرتب کی, اور لوگوں کو بتایا کہ ہر ایک اپنے عقیدے کے اوپر ہم اپنے مسلک پہ قائم رہتے ہوئے بھی اتحاد کے ساتھ اس دیش کے اندر اپنی بات منوا سکتے ہیں. ایسا انہوں نے اس شہر کے ذریعے سے پورے دیش میں یہ ماحول بنایا. کہوں گا کہ ہم اور ان کے فرزند نور العین صاحب کو ساتھ میں لے کے شانہ بشانہ جیسا ہم صوفی صاحب کے ساتھ رہتے تھے, ویسا ہم نور العین صاحب کے ساتھ رہیں گے, اور اس شہر میں ہر جگہ ہر لوگوں کی نمائندگی کرنے کی کوشش کریں گے. صوفی صاحب کی جگہ ہم نہیں لے سکتے, مگر ان کے جیسا کرنے کی کوشش کریں گے. ایسا ہی بول کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. السلام علیکم. ایک درد مند دل رکھنے والے انسان تھے. انہوں نے سیاسی, سماجی, مذہبی ہر میدان میں اپنی چھاپ چھوڑی. ہر اعتبار سے شہر کی خدمت ہو اور شہر کے مسائل حل کرنے کی جانب ان کا طور طریقہ رہا. اس کے لیے انہیں جو کچھ بھی کرنا پڑا, اگر کسی اسٹیج پہ جانا پڑا ہو تو اس کے لیے بھی وہ آگے بڑھے, اور انہوں نے اپنی ایک کاریہ شیلی بنائی, ایک طریقہ کار بنایا, اور اس طریقہ کار سے وہ کام کرتے رہے. میں نے ہمیشہ انہیں نہال احمد صاحب کے ساتھ, ان کے ساتھ ایمانداری سے کام کرتے ہوئے, حنیف صابر کے قریبی ہوتے ہوئے اور ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے دیکھا. وہ بہت اچھے ڈھنگ سے مذہبی مسائل حل کرنے کی بات ہو, کہیں اور ایسی باتیں ہو جائے جس سے شہر میں تفرقہ پیدا ہو سکتا ہے, جس کی وجہ سے شہر میں کوئی بات مسئلے مسائل کی پیدا ہو سکتی ہو, یا سیاسی اعتبار سے چپکلش پیدا ہو کر اس کا کوئی غلط طریقے سے استعمال کر سکتا ہو, تو اس وقت بھی وہ آگے بڑھتے رہے. شاہین باغ معاملے میں ان کا رویہ جو رہا, اور انہوں نے این آر سی کو لے کر, سی اے کو لے کر شان ہند کی مدد کی. کمپاؤنڈ میں بھی جو کچھ ہوا اس میں بروز ان کو حاضر دیکھتی تھی. ایک ایسا شخص اس شہر سے چلا گیا ہے جس کی بہت زیادہ ضرورت اس شہر کو تھی, ہے, اور ہمیشہ اس آدمی کی, شخص کی, جس کو ہم شخصیت کہہ سکتے ہیں, کمی محسوس ہوتی رہے گی. اللہ انہیں غریق رحمت کرے اور ان کا نام البدل پیدا کرے. آمین.